بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور یوم حشر کا، یوم حساب کا میں مالک ہوں. آپ کا گویا کہ موت کے بعد ایک حساب ہوگا جس میں نے ہی اس کا احتساب کرنا ہے. آپ نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. تو پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال آپ کرتے ہیں دو نمازوں کے درمیان، ان کو بھی اس احتیاط سے کریں کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پریزنٹڈ ان فرنٹ آف می. تو لہذا سب سے مشکل نماز کون سی بن گئی؟ دو نمازوں کے دوران گزارا ہوا وقت، کیونکہ انسان بری حرکتیں اسی دو نمازوں کے درمیان کرتا ہے. تو گویا کہ آپ کو دو نمازوں کے درمیان جب آپ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ابھی چند منٹ کے بعد ایک اور نماز آنی ہے، وہاں پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. کیونکہ ایک جگہ آتا ہے نماز ایسے ادا کرو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ آپ حساب دینے آ گئے کہ یہ جو وقت میں نے کیسے گزارا، کتنی ملاوٹیں کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنے عہد و پیمان توڑے، اور کتنا میں نے استحصال کیا لوگوں کو، خواہ وہ میرے بہن بھائی ہوں یا عزیز و قارب ہوں یا دوست احباب ہوں یا معاشرہ ہو، یا میں اقتدار میں ہوں تو صرف نوٹیبلز کی خدمت کرتا رہا ہوں. وہ نمازیں منہ پر مار دی جاتی. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسائل سے دو چار تو آپ نے ہونا ہے. جب آپ مسائل میں دو چار ہوں تو پھر آپ کی طرز فکر کیا ہو کہ ہم آپ ہی کا کہنا ماننے والے ہیں. ایاک نعبد عبدیت یا بندگی، مطلب یہ ہے حاکم ہمارے ہیں، غلام ہم ہیں، کہنا آپ کا ماننے والے ہیں، اقرار کرتے ہیں آپ ہی کا کہنا مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ سے ہی اعانت مدد طلب کرتے ہیں جو مشکل میں. اب وہ کہتا ہے گویا کہ مجھ سے طلب کرو. پھر اگر بندہ آقا بھی اس کو مانے ہوئے ہے، طاقتور بھی اسی کو مانے ہوئے ہے، بتائیں مدد کے لیے طلب اسی کا کرنا بن گیا نا. اور وہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں، ادعونی استجب لکم، جب آپ مجھے پکارے تو میں پکارنے والے کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہ اس مشکل سے پھر اس کو نجات دیتا ہے. کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب دعا کیا کر کے جانی ہے آپ؟ اللہ کہتا ہے بہترین دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر دے چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں سیدھے راستے کو بھی ڈیفائن خود ہی کرتا ہے. صراط الذین، ایسا راستہ، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے نعمتیں فرمائی، جن سے آپ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، انعام فرمائے آپ نے. بات ہی ختم کر دی. اب آپ جانتے ہیں کن پر آپ نعمتیں فرماتے ہیں، کن کو آپ انعام یافتہ قرار دیتے ہیں، کن کو آپ بہترین انسان سمجھتے ہیں. ہم نے تو مختصر ہی بتا دی کہ اللہ میاں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جو آپ کے انعام یافتہ، نہ کہ وہ جو کہ آپ کے غضب کا شکار ہوئے. کتنی خوبصورت دعا ہے اور مختصر ہے، ایک ایک چیز نہیں مانگی آپ. جب آپ انعام یافتہ ہو گئے تو پھر اس کے سارے لوازمات آپ کو دے گا، اور جب آپ اس کے غضب سے بچ گئے تو آپ کامیاب لوگوں میں شمار ہو. یہ ہے نماز، یہ روح اسلام ہے. اور اسی میں دنیا کی سب سے بڑا جو تصور ہے جو خالق کائنات کہتا ہے وہ ہے توحید کا تصور. میں ہوں ساری کائنات کا خالق، میں ہوں فرما روا، صرف میں ہوں وہ ہستی جس کے آگے جھکنا جائز ہے. سارا اس نماز میں سمو دیا. گویا کہ یہ توحید کو بیان کرنے والی بہترین سورہ بھی ہے. بہت کم لوگ آپ کو سورہ فاتحہ کو توحید سے جوڑتے، یہ تو توحید کی جان ہے. سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق، یعنی اور کوئی ہستی اتنی تعریفوں کے لائق ہے نہیں، ساری کی ساری تعریفوں کے لائق ہی وہ ہستی ہے. اور عالمین کا رب ہے، یعنی ساری کائنات کا خالق، وہ یکتا ہستی ہے اور اس کی پرورش بھی کر رہا ہے. پھر میں یہ نہیں کہ گلوب کا رب ہوں، عالمین کا ہوں،
کیونکہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے اور کہاں کہاں زیرو کہاں بستے ہیں. ہم تو ایک گلیکسی کا نہیں ابھی معائنہ کر پائے، ملکی وے کا، جس کا ہم حصہ ہیں. اس طرح کی اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، ہم اس گلیکسی کا احاطہ نہیں کر پائے، اپنے سولر سسٹم کا مکمل طور پر نہیں کر پائے، جو اس کا 0.0001% ہے گلیکسی کا ایک سولر سسٹم. ہم ریک سے آگے نہیں جا سکتے. اب آ جاتا ہے نماز کی دوسری چیزیں. نماز کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو قطار میں کھڑے کرنا پہلی دفعہ اسلام نے سکھایا. کیو کا کانسیپٹ ہم ویسٹ کو کہتے ہیں نا، ویسٹ میں کیو بڑی ہے، جب یہ وہاں کیو بنتی ہے، قطار بنتی ہے، قطار بنتی ہیں. ان کی آرگنائزڈ لائف کا ایک بہت بڑا ایمبلم ہے کہ وہاں کیو کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان ممالک میں جائیں تو شاید کیو اتنے نظر نہ آئے، لیکن ویسٹ میں جو ہی داخل ہوتے ہیں قطار. یہ وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے مسجد میں قطار بنانا سکھایا. اور کیا صفیں درست کر لیں، یہ کیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے تو کیا ہے. اور کسی تفریق کے بغیر کرو، نہ اس وقت اس کی مالی حیثیت دیکھو، نہ اس کا کوئی لباس دیکھو. جو پہلے آتا ہے قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک صف میں. قطار کا کانسیپٹ آ گیا. پھر جب اس نے کہا کہ ورکعو مر راکعین، آپ کو گویا کہ سوشل انٹریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے، کنیکٹیوٹی میں لے کے جانا چاہتا ہے، نیٹ ورکنگ کریٹ کرنے کا قائل ہے کہ ایک دوسرے کو جانو پہچانو. معاشرتی زندگی کی ابتدا ہے نماز اور مسجد، تبھی تو وہاں لے کے جاتا ہے. پھر ایک جگہ خصوصی طور پر کہہ دیا کہ آج تو آپ نے جانا ہی جانا ہے. دیکھیں ذرا انداز دیکھیں کس طرح اس کی ترجیحات بدل رہی ہیں، اور کیسے جوڑتا ہے، اور کیسے نیٹ ورکنگ اور سوشل انٹریکشن کو بڑھاتا ہے، اور احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم ایک جماعت ہو، ایک جماعت ہو. وہ ہے سورہ جمعہ. صلات کے لیے تو بے شمار آیات آتی ہیں نا، جمعہ کے بارے میں خاص سورہ نازل فرما دی، سورہ جمعہ. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے، پکار لیا جائے آپ کو، کاروبار کو چھوڑ دو. گویا کہ اس سے پہلے کاروبار جائز ہے. جب اس نے کہا کاروبار چھوڑ دو اس وقت، جب اذان ہو تو چھوڑ دو، اس کا مطلب اس سے پہلے جائز ہے کہ نہیں. وزر البیع، کاروبار کو چھوڑ دو. اذان ہو گئی، سب جاؤ ادھر. اب اس کا مطلب وہ بڑی کانگریگیشن اور اجتماع کا انتظام کرتا ہے. یہاں خصوصی طور پر جمعے کا ذکر کرتے ہیں. پھر سنیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اللہ کی زمین پر پھیل جائیں اور اس کا فضل تلاش کریں، پھر کاروبار میں جٹ جائیں. واہ، یہ ہے اسلام. نماز کے لیے آئے، وہ کام ہو گیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین پر اللہ کی، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ کاروبار، یہ آپ کے معاش کو حاصل کرنا، کمانا، اللہ اپنا فضل کہتا ہے. اب یہ چیزیں اتنی خصوصیات پیدا کر دیں، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، معاملات صحیح رکھنے ہیں، وعدے کو ایفا کرنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. چونکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، روز بار حاضر ہوتے ہیں، لیکن یوم حشر میں تو خصوصی طور پر ہی حاضر ہونا ہے، اس دن تو فیصلے ہونے ہیں. اب آ جاتے ہیں عالم اسلام میں. اب بتائیں، جس قوم کی تربیت اس انداز پر ہوئی ہو، وہ حکمران نہیں ہونی چاہیے دنیا پر. مجھے بتائیں، نظم و ضبط کی یہ پابند، عہد کی یہ پابند، ملاوٹ کے یہ خلاف، جھوٹ کے یہ خلاف، جھکتی ہے صرف اللہ کے سامنے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتی. راست فکر اتنی ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوئیں، جو کہ تاریخ میں جن کا ذکر ہے بڑے اونچے انداز سے، ویسے بننے کے لیے روزانہ دعائیں کرتی ہے. اور دنیا میں معتوب ہو، کوئی آئی ایم ایف کے دروازے پر بیٹھا ہو، کوئی اس لیے گھسنے نہیں دے رہا کہ مسلمانوں سے بچو، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. دودھ آپ نے خریدنا ہو تو آپ کو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. کریکٹر جو اللہ تعالیٰ سارا زور کریکٹر پر لگاتا ہے. بھائی صاحب، جب بھی کسی کو قریب کرنا ہو، ایک چیز دیکھو، اس کا کردار کیا ہے. جب آپ اس کو مائنس کرتے ہو تو پھر ورگلائے جاتے ہو، پھر بھگتتے ہو. اسی لیے کہ ہم نے اور چیزوں کی اہمیت دے دی. اللہ کہتا ہے اور ساری چیزیں اس کی مائنس کر سکتے ہو،
کردار دیکھو. کچھ دولت کی کمی بیشی کو بھی مائنس کر سکتے ہو, سوشل سٹیٹس کو بھی مائنس کر سکتے ہو, لیکن اگر کریکٹر ٹھیک نہیں ہے وہ خود بھی کریمنل ہے اور آپ کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دے گا. کیونکہ کریمنل کون ہوتا ہے؟ جو انتہائی خود غرض ہوتا ہے اور اپنی ذات پر لوگوں کو لوٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. کردار اور تقوی کی باتیں سارا قرآن اور اسلام ہے کیا؟ اور یہی چیز مسلمانوں سے مائنس ہو گئی اور ذلیل و رسوا ہے. کل میں رات پوری وہ ساری ایک لمبی قسط دیکھی, 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ, ساری آٹومن امپائر کی بریف ہسٹری. جب یہ آٹومن امپائر اسٹیبلش ہوئی اور پھر جب اس کا زوال ہوتا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, ساری میں 1.5-2 گھنٹے سنتا رہا. تو اس کے بعد وہ شعر صادق آتا ہے, تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر. یہ سارے بادشاہ, ان کے حرم دیکھیں, 6 بیویاں کی ہوئی ہیں, سارا دن ادھر گزار رہے ہیں, شراب تک اپنے لیے جائز قرار کی ہوئی. یہی آٹومن امپائر کے سلطان. کہاں کلائمیکس تھا 16 سینچری میں, ہنگری کا بادشاہ آپ کو محصول ادا کر رہا ہے, استنبول پہنچا رہا ہے پیسے, اور ایک وقت وہ آتا ہے پھر ہنگری ہاتھ سے نکل گیا, بلغاریہ نکل گیا, رومانیہ نکل گیا, گریس نکل گیا, یوگوسلاویہ سارا نکل گیا, اور کرتے کرتے ترکی بھی نکل گیا اپنے ہاتھ سے. اور خلیفہ کو کہا کہ نکل جاؤ, اور وہ اس نے اپنی آخری دن جا کے فرانس میں گزارے. کئی پھر اسی کا نام لے کر کے ہم ابھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, خود کو خلیفہ ڈکلیئر کرتے رہے مختلف جگہ پر. 1926 میں آخری بندہ, اس نے اپنا نام بھی ارطغرل عثمان رکھ لیا, اور وہ 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا. وہ اپنے طور پر ہی کہتا رہا چونکہ میری ڈائنیسٹی وہی ہے, شاید مجھے مان لے کوئی. پھر بالآخر یہ سلیمان ڈیمرل وہ گئے تو اس نے کہا کہ آپ آئیں استنبول کی سیر کریں. اس کو بتانا تھا تم لوگ کیا تھے, اور وہ کہتے ہیں استنبول کے میوزیم میں ٹکٹ لے کر داخل ہو رہا ہے جہاں کے حکمران تھے. جب آپ معتوب ہو جائیں, اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں, تو وہی ملک جہاں آپ کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ 3 کانٹیننٹس پر اور 600 سال حکومت, اس کے میوزیم میں وہ شخص ٹکٹ لے کر جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس وقت کیا ہے, عالم اسلام ڈیپینڈنٹ ہے. کئی اسلامک کنٹریز انہوں نے ایل جی بی ٹی کو لیگلائز کیا, ہومو سیکشولیٹی کو لیگلائز کر رہے ہیں. یہ ان کے زوال کی انتہا ہے. اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں فالس پرائڈ سے نکالنا چاہتا ہوں, کیونکہ فالس پرائڈ آپ کو سلاتی ہے, ڈیپ سلمبر میں لے جائے گی. ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا, اب بھی ہم دنیا کا سب سے بڑا اچھا کوڈ لیے پھرتے ہیں. یہ تو ڈیپ سلمبر میں لے جانے والی بات ہے. سٹیٹس کو کے جو لوگ قائل ہیں, اصل انسان وہ ہے جو اپنی ذات کو کرٹیسائز کرے. اور گئے ہم نے الٹیمیٹلی جہاں جانا تھا جہاں نماز لے کے جاتی ہے. میں کہتا ہوں سارے خطبے اسی کے گرد گھومنے چاہیے, کیونکہ ہم سب معاملات کے ڈسے ہوئے ہیں.